کیا ہمارے ملک کی قسمت میں ہمیشہ کے لیے غریب رہنا لکھ دیا گیا ہے؟ کیا خوشحالی ہمارے ملک اور اس کے لوگوں کے مقدر میں نہیں ہے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے ملک کی معیشت اور اس کے مسائل پر ایک نظر ڈالنی ہوگی، ان پر تھوڑی سی توجہ دینی ہوگی۔ کسی بھی ملک کے لوگوں کی ترقی اور خوشحالی اس ملک کی معیشت اور اس کے نتیجے میں بڑھنے والی قومی آمدنی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اپنی قومی آمدنی بڑھائے بغیر کوئی بھی ملک اپنے لوگوں کو بہتر شہری سہولتیں، تعلیم، صحت اور عمدہ ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں دے سکتا۔ معیشت کی ترقی کے کئی اہم ستون ہیں جن پر کسی ملک کی خوشحالی کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ ان میں اس ملک میں سیاسی امن اور اسٹیبلٹی ہے، اس میں ایک ایفیشینٹ فائنینشیل ایڈمنسٹریشن کا سسٹم ہے، اس کے لوگوں کی علمی، سائنسی اور ٹیکنیکل صلاحیتیں اور ان کے صحت مند جسم اور دماغ ہیں۔ اس ملک میں بجلی، تیل، گیس اور توانائی کے دوسرے ذرائع کی بلا رکاوٹ فراہمی ہے۔ اس ملک کی صنعتی مصنوعات کی کوالٹی اور پروڈکٹیو ایفیشنسی کی وجہ سے ایکسپورٹ سے حاصل ہونے والی ضرورت کے مطابق فارن ایکسچینج کی انکم ہے۔ یہ سب ایسے اہم ستون ہیں جن کے بغیر کوئی بھی ملک معاشی ترقی اور خوشحالی کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ آج پاکستان کے لوگ اس لیے غریب اور اس کی معیشت اس لیے کمزور ہے کہ یہ تمام اہم فیکٹرز اور بنیادی ستون بدحالی اور بد انتظامی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے بہتر شہری سہولتوں، صحت، تعلیم اور صفائی ستھرائی اور ٹرانسپورٹ کے انتظام پر ضرورت کے مطابق خرچ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمارے ملک کی معاشی بدحالی کی 4 بنیادی اور بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہمارا مالی خسارہ یعنی فسکل ڈیفیسٹ ہے، دوسری وجہ ہمارا تجارتی خسارہ یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، تیسری وجہ ہماری قومی آمدنی میں سے چوری اور لیکیج ہے، اور چوتھی ہمارے اخراجات میں غلط پرائیورٹیز اور امبیلنسز ہیں۔ یہ چاروں وجوہات بہت اہم ہیں اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم ان کو علیحدہ علیحدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی نشست میں ہم اس میں سے پہلی یعنی مالی خسارہ یا فسکل ڈیفیسٹ پر نظر ڈالیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ لوگوں کو عام طور پر اس میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی یا وہ جلد ہی اس سے اکتا جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جس حد تک ہم سے ممکن ہو سکے ہم اسے آسان لفظوں میں مختصر بات کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اخراجات کے مقابلے میں حکومت کی آمدنی کم ہونے کا مسئلہ ہے، یعنی مالی خسارہ یا جسے فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ حکومت کی آمدنی کا تعلق اس ملک میں کل قومی پیداوار یا جسے گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ GDP کہا جاتا ہے اس سے ہوتا ہے، یعنی ملک میں پیدا ہونے والی تمام مصنوعات اور سروسز کی ٹوٹل ویلیو، لیکن یہ ساری کی ساری ریاست کی آمدنی نہیں ہوتی۔ اس کی آمدنی ملک کے تمام لوگوں اور کاروباروں کی آمدنی سے وصول ہونے والا ٹیکس ہوتی ہے۔ ٹیکس کی آمدنی جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی اس حکومت کی مختلف شعبوں میں خرچ کرنے کی کیپیسٹی ہوگی، اور اسی آمدنی کی بنیاد پر حکومت کا سالانہ اخراجات کا بجٹ بنتا ہے۔ دنیا کے اکثر ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی سالانہ ٹیکس کی آمدنی سے زیادہ اخراجات کا بجٹ بنایا جاتا ہے۔ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ سارے ملک ایسا ہی کرتے ہیں۔ آمدنی اور خرچ میں یہ فرق یعنی فسکل ڈیفیسٹ عام طور پر اندرونی قرضوں یعنی بچت کی اسکیموں، ٹریجری بلز اور فیڈرل بانڈز کے ذریعے مقامی بینکوں سے قرض لے کر پورا کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ قرض مقامی ذرائع سے مقامی کرنسی میں ہی ہوتا ہے، اس لیے ان کی وجہ سے زیادہ معاشی مشکلات نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن اگر کسی ملک کی فارن ایکسچینج کی آمدنی اس کے فارن ایکسچینج کے اخراجات سے کم ہو تو پھر یہ فرق بیرونی ملکوں میں فارن کرنسی میں لونز لے کر پورا کرنا پڑتا ہے، جن کا اثر بالکل مختلف ہوتا ہے، جس پر ہم اپنی اگلی نشست میں بات کریں گے۔
پاکستان میں ٹیکسز سے حاصل ہونے والی آمدنی بڑے عرصے سے جی ڈی پی کے 9% سے زیادہ نہیں رہی ہے، جو اب کچھ حالیہ برسوں میں بڑھ کر 12% تک پہنچی ہے۔ تمام عالمی اداروں کے مطابق ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ٹیکسز کی یہ آمدنی جی ڈی پی کا کم از کم 15 سے 20% ہونی چاہیے اور ملک کی ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہنی چاہیے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں یہ شرح 25 سے 35% تک یا 40% تک بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی جی ڈی پی کی 10 سے 12% آمدنی چاہے کتنی ہی احتیاط سے کیوں نہ خرچ کریں، جو ہم یقیناً نہیں کرتے، اور اگر اس میں سے چوری نہ بھی ہو، تو بھی ہم اپنے لوگوں کی صحت، تعلیم، صفائی ستھرائی، سڑکوں کی تعمیر اور ٹرانسپورٹ کی سہولتوں پر ضروری خرچ، جیسے کہ عالمی معیار کے مطابق صحت اور تعلیم پر کم از کم 4% خرچ نہیں کر سکتے۔ اس معاملے میں ہماری نیشنل انکم کے 2 بنیادی مسئلے ہیں۔ ایک، اس کی جی ڈی پی یا کم از کم اس کا وہ حصہ جو سرکاری حساب کتاب اور انکم ٹیکس کی کتابوں میں ظاہر ہوتا ہے، اس کے والیوم میں ضرورت کے مطابق اضافہ نہیں ہو رہا، یعنی ضرورت کے مطابق اکنامک گروتھ نہیں ہو رہی۔ ہمارے جیسے ملک میں جس کی آبادی ہر سال 2 سے 2.5% بڑھ جاتی ہے، یہ اکنامک گروتھ کم از کم 5 سے 6% سالانہ ہونی چاہیے، تاکہ ملک میں ہر سال 2.5 سے 3.5% نیٹ اکنامک گروتھ ہو سکے۔ اور دوسرے یہ کہ نہ صرف جی ڈی پی کے سائز میں اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے حاصل ہونے والی انکم ٹیکس کی رقم کی شرح میں بھی اضافہ نہیں ہو رہا، جو عالمی معیار کے مطابق کم از کم ہر سال 15 سے 20% ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ پاکستان کی قومی آمدنی میں اضافہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تک نہ صرف اس کی جی ڈی پی کے والیوم میں اضافہ ہو، بلکہ اس سے حاصل ہونے والے ٹیکس کی شرح میں بھی اضافہ ہو۔ ٹیکس کی آمدنی بڑھانے کے لیے ٹیکس کے ریٹ میں اضافے سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ قومی پیداوار کا کتنا بڑا حصہ ٹیکس کے نظام میں شامل ہے یا اس کا کتنا بڑا حصہ ٹیکس کے نظام سے باہر ہے جس پر ٹیکس نہیں حاصل ہو رہا۔ اس بات کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ جو آمدنی ٹیکس کے نظام میں شامل ہے، اس پر ٹیکس وصول کرنے کا انتظام کتنا ایفیکٹو ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس میں سے کتنی چوری اور لیکیج ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں ٹیکس کی آمدنی 10 سے 12% سالانہ سے اس لیے زیادہ نہیں بڑھتی کہ ہمارے طاقتور حکمران اور سیاسی لیڈر، جو ہماری آنکھوں کے سامنے معمولی حیثیت سے کروڑوں اور اربوں ڈالر کی دولت اور ملک کے باہر محلات کے مالک بن گئے ہیں، وہ خود اپنی آمدنی کو یا تو ٹیکس سے مکمل ایگزمپٹ کرا لیتے ہیں یا اسے اتنا کم دکھاتے ہیں کہ اس پر ان کا ٹیکس برائے نام ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ نہ صرف محکمہ انکم ٹیکس کی پکڑ سے محفوظ رہتے ہیں، بلکہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر ہم سے ووٹ لے کر اسمبلیوں میں قابض رہتے ہیں اور حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اس ملک کے بڑے بڑے حکمران مل کر بھی جتنا ٹیکس دیتے ہیں، اس سے زیادہ میرے اور آپ جیسے عام لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ ٹیکس اور ملکی خزانے سے اس کھلے عام چوری اور اس انجس نظام کی وجہ سے بلا شبہ اس ملک کے تاجروں، دکانداروں، سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کا ایک بڑا حصہ بھی انکم ٹیکس کے محکمے کے اہلکاروں سے مل کر اپنی آمدنی کو کم دکھاتے ہیں، اس پر ٹیکس بچاتے ہیں۔ سیاستدان اور سرکاری افسران اپنی رشوت خوری کے اس کالے دھن کو ملک سے خفیہ بینک اکاؤنٹوں میں باہر لے جاتے ہیں، ملک سے باہر مہنگی جائیدادیں خریدنے کی دوڑ میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ صنعت کار اور تاجر ان سے پھر بھی اچھے ہیں کہ وہ اس پیسے کو بیرون ملک اپنے کاروبار کو پھیلانے اور ٹیکس ایگزمپٹ طریقوں سے ملک میں واپس لا کر نیا کاروبار شروع کرنے میں استعمال کرتے ہیں، جس سے کم از کم اس معیشت میں تو کچھ اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اپنی معیشت میں ایک کلیئر کانٹرڈکشن نظر آتا ہے۔ ایک جانب اگر ہم ملک کے بجٹ، اس کی آمدنی اور اخراجات میں بڑے فرق
اور ملک پر بیرونی قرضوں کے ناقابل برداشت بوجھ کو دیکھیں اور ملک کے عام لوگوں کو ملنے والی رہائش، تعلیم اور صحت اور کم آمدنی کے علاقوں میں سڑکوں، صفائی ستھرائی اور ٹرانسپورٹ کی سہولتوں کے فقدان پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح برباد ہو رہی ہیں، تو ہمیں کافی عرصے سے پاکستان کی معیشت کا دیوالیہ نکلا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ملک آخر چل کس طرح رہا ہے اور یہ بہت عرصے پہلے ہی فائنینشلی کولیپس کیوں نہیں ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف ملک کے چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں زمین اور مکان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے کے باوجود ان کی خرید و فروخت میں تیزی آ رہی ہے۔ روز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باوجود سڑکوں پر گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور ٹرکوں کا ٹریفک، دکانوں اور بازاروں میں، اور چاہے وہ مہنگے ترین ہوٹل ہوں یا درمیانہ درجے کے ریسٹورنٹ ہوں یا سستے ڈھابے ہوں، لوگوں کا ایک سا ہجوم نظر آتا ہے، بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی ہے۔ شہروں میں بڑے کاروبار، انشورنس، بینکوں اور خاص طور پر ان کے دیہی علاقوں کی برانچوں میں ڈپازٹ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اب زیادہ تر بینک اپنی نئی برانچیں چھوٹے چھوٹے شہروں اور منڈی ٹاؤن میں بنا رہے ہیں، کیونکہ انہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ان شہروں اور قصبوں میں نئی ویلتھ کریٹ ہو رہی ہے۔ بڑے اور چھوٹے شہروں میں نئے اور درمیانہ طبقے کے مکانوں کی نئی بستیاں، کھانے پینے کی اشیاء، کوکنگ آئل، چائے کی پتی، موٹر سائیکلیں، چھوٹی اور درمیانی کاریں، بڑے اور چھوٹے ٹرک، موبائل ٹیلی فون، انٹرنیٹ اور ایزی لوڈ کی فروخت میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے نئے شاپنگ مال سامان تعیش سے بھرے ہوئے ہیں اور ہر چھوٹے بڑے محلے کی دکانوں اور بازاروں میں کنزیومر گڈز کی ڈیمانڈ اور سیلز میں آبادی کے تناسب سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اس ملک کے اکثر پڑھے لکھے لوگوں اور کچھ ڈرائنگ روم اکانومسٹ کے لیے بھی بڑے اچنبے اور سمجھ میں نہ آنے والی حیرانی کا باعث ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اس ملک کے حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ملک کے بڑے سرمایہ داروں، تاجروں، صنعت کاروں اور چھوٹے دکانداروں نے بھی نیشنل بکس آف اکاؤنٹس کے باہر اپنی ایک اکانومی کی دنیا بسا لی ہے۔ یہ ایک پیرالل غیر رسمی معیشت یا انفارمل اکانومی کی دنیا ہے۔ عام لوگ بھی اپنی ملازمتوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں۔ نوجوان پرانی کاروں اور موبائل فون اور دیگر اشیاء کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں۔ اس ملک کی بڑھتی اور پھیلتی ہوئی فارمل اور انفارمل معیشت کی بڑی ہوتی ہوئی سپلائی چین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ اس معیشت میں اپنے لیے سیمی اسکلڈ ریپیئرز اور مینٹیننس کے کام ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ ایک انفارمل کیش اکانومی کی دنیا ہے جس کی آمدنی پر حکومت کو کوئی ٹیکس نہیں ملتا۔ محدود تنخواہ اور کم آمدنی کے وہ لوگ جو اس پھیلتی ہوئی معیشت میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، وہ یقیناً نیچے پھسل کر غربت کی چکی میں بری طرح پس جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پیرالل اکانومی کی دنیا میں سیاسی رہنماؤں اور سول اور فوجی افسروں کی رشوت، ٹیکس کی چوری اور جرائم اور منشیات کی اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی بے تحاشا دولت بھی شامل ہوتی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی یہ انفارمل اکانومی فارمل اکانومی کا تقریباً 70 سے 90% تک حصہ ہے، اگرچہ یہ اندازہ بھی اس تھرائیونگ اکانومی کے اصل والیوم سے بہت کم ہے۔ ورلڈ بینک کے ایک حالیہ اندازے کے مطابق پاکستان میں ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدنی کی کیپیسٹی جی ڈی پی کے تقریباً 23% تک ہے، یعنی تقریباً 80 ارب ڈالر کی ٹیکس آمدنی کے قریب، جو پاکستان جیسے کسی بھی ڈیولپنگ ملک کے لیے اچھی خاصی آمدنی ہے، جس سے پاکستان کے عام لوگوں کے لیے ایک بہتر تعلیم، صحت اور ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کی سہولتیں فراہم کی جا سکتی ہیں۔ لیکن حکومت اس اکنامک ایکسپینشن اور اس میں پیدا ہونے والی آمدنی کے ایک بڑے حصے کو اپنے سرکاری ٹیکس کے نظام میں لانے میں ناکام رہتی ہے، کیونکہ اس کے حکمران خود اس کھیل میں سب سے آگے ہیں اور ان کی اپنی ساری توجہ ریاست کے فائنینشیل ریسورسز کو نوچنے اور اسی طرح خود ٹیکس کو بچا کر بیرون ملک لے جانے اور اپنے بچوں کے اکاؤنٹ میں جمع کرنے پر رہتی ہے۔
جو بھی باہر سے آ کر اس نظام کو تھوڑا بہت تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے یہ بڑے سیاستدان اور حکومت میں اس کے سرکاری اہلکار اور سہولتکار ناکام بنانے کی کوششوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے دوست جناب شبر زیدی جیسے لوگ FBR کے پرجوش چیئرمین کی حیثیت سے کچھ عرصے کام کرنے میں ناکام ہونے کے بعد باہر آ کر سیمینار اور ٹاک شوز میں اپنی شدید جھنجھلاہٹ اور کوفت کا اظہار کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شبر زیدی یا انہی جیسے اس سے پہلے آنے والے کچھ لوگوں کی طرح ایک اکیلا چنا بھاڑ نہیں جھونک سکتا۔ ایک اکیلا آدمی، ایک اکیلا لیڈر، چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی اور، چاہے وہ کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، اکیلا اس نظام کو نہیں بدل سکتا۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ جیسے کروڑوں لوگ اس کے ساتھ ایک آواز ہو کر نہیں کھڑے ہوتے۔ برطانیہ اور آسٹریلیا، فرانس اور جرمنی، روس اور چین، سنگاپور اور ملیشیا، ان سب کے بدلنے میں ان کے لوگوں نے بھی اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بدلا ہے۔ ہم سب کو اپنی اپنی جگہ اس نظام کو بدلنے کے لیے اور اس کرپٹ نظام سے ملنے والی مراعات سے انکار کرنے کے لیے خود کو بھی وہ ناقابل تسخیر طاقت بنانا ہوگا جو قوموں کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ہمیں ایک ایسی اجتماعی قوت بننا ہوگا جو ہمارے ملک کے نظام کو بدل دے، جو ایک نیا پاکستان تعمیر کر دے۔